الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد خبر الاحاد خبر المتواتر کے بعد ابھی یہ ہے خبر الاحاد، اور احاد بنیادی طور پر احد کی جمع ہے۔ احد کا مطلب ہوتا ہے واحد، ایک، یعنی اس معنی میں لغتاً عربی زبان کے لحاظ سے خبر الاحاد کا مطلب ہے ایسی خبر، ایسا کلام جس کو ایک ہی شخص روایت کرو، یا جس کو ایک ہی شخص بیان کرے، جس کو ایک ہی شخص آپ کے سامنے لے کر آئے۔ اصطلاحاً ہوا ما لم یجمع شروط المتواتر، مطلب بہت آسان الفاظ میں اس کی جو ڈیفینیشن ہے خبر الاحاد کی، کہ وہ جس میں متواتر کی شروط نہ پائی جائیں وہ خبر الاحاد ہے۔ متواتر میں ہم نے کیا شروط پڑھی تھیں؟ 4۔ سب سے پہلے کہ اس میں کثرت روات ہونی چاہیے، کہ راوی کثرت سے ہوں، یعنی اس کی بہت ساری اسناد ہوں، اور کم سے کم کتنی ہوں؟ 10، یعنی 10 سندوں سے کم اگر ہیں، 9 سندیں بھی ہیں کسی حدیث کی، کسی متن کی، تو وہ خبر احاد کہلائے گی۔ یا کسی حدیث کے ہر طبقے میں سے کسی ایک طبقے میں یا ایک سے زیادہ طبقے میں 9 سے کم راوی رہ گئے۔ فار ایگزامپل صحابہ جو ہیں، صحابہ کے طبقے میں 10 راوی اس حدیث کو روایت کریں، اسی ایک متن کو، اور تابعین کے طبقے میں اسی حدیث کو 10 راوی روایت کریں یا 10 سے زیادہ روایت کریں، تب تابعین کے طبقے میں وہ تعداد کم ہو جاتی ہے، 9 ہو جاتی ہے، 8 ہو جاتی ہے، یعنی یہ کہ 10 سے وہ کم ہو جاتی ہے کسی طبقے میں، تو وہ خبر الاحاد کہلائے گی، خبر متواتر نہیں کہلائے گی۔ بے شک وہ باقی سارے طبقوں میں 10 ہوں، بے شک راوی کسی ایک طبقے میں 10 سے کم ہو گئے تو وہ خبر احاد بن جائے گی۔ پھر اسی طرح اگر یہ ہے کہ مطلب باقی بھی اگر چاروں شروط میں سے جو ہم نے پچھلے چیپٹرز میں پڑھی ہیں کوئی ایک شروط بھی نہ پائی گئی تو جو ہے اس کو کہیں گے کہ یہ خبر احاد ہے۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ ایسی حدیث یا ایسا متن جو ہمیں خبر احاد کے طور پہ ملے، جس کی سند خبر متواتر تک نہ پہنچی ہو، جس کی سندیں یا ہر طبقے میں راوی 10 سے کم رہ جائیں، تو ایسی حدیث کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کے بارے میں بحث کی جائے گی، اس کی راویوں کی ساری بحث کی جائے گی، اس کو دیکھا جائے گا، اس کو پرکھا جائے گا کہ راوی عادل ہیں، ضابط ہیں، حافظے والے ہیں کہ نہیں، اور آپس میں ملے ہوئے ہیں کہ نہیں، یعنی وہ ساری جو بحث کسی سند پہ کی جاتی ہے، تو ایسی حدیث جو خبر احاد ہے اس کے اوپر بحث کی جائے گی۔ اب خبر احاد کی 2 تقسیمات کی جاتی ہیں، یعنی اس کی 2 قسمیں ہیں، 2 لحاظ سے اس کی تقسیمات ہیں۔ ایک تو اس کی سندوں کے لحاظ سے، یعنی سندوں کے لحاظ سے خبر احاد کی 2-4 جو قسمیں ہیں ان کو بیان کیا جائے گا۔ پھر دوسری جو تقسیم ہوگی وہ خبر احاد کی قوت اور ضعف کے لحاظ سے، یعنی صحیح اور ضعیف ہونے کے لحاظ سے خبر احاد، کیونکہ خبر متواتر کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ خبر جو متواتر ہے اور ثابت ہو گیا کہ وہ متواتر ہے، اس کے راویوں کے بارے میں بحث نہیں کی جاتی۔ تو خبر احاد کی قوت اور ضعف کے لحاظ سے، صحیح، حسن اور ضعیف کے لحاظ سے جو بحث ہے وہ دوسری تقسیم میں آئے گی۔ تو پہلی تقسیم میں ہم پڑھتے ہیں جس میں سندوں کے لحاظ سے ہم پڑھیں گے، تو اس کی 3 تقسیمیں ہیں یا 3 اقسام ہیں، وہ ہیں مشہور، عزیز اور غریب، اور ہر ایک کی ڈیٹیل ہے اور ہر ایک کی جو ہے اگلی بحث ہے اپنی۔ مطلب الاول میں کہتے ہیں المشہور لغتاً مشہور آپ کو پتہ ہے ایسی چیز جو لوگوں کے درمیان واضح ہو، لوگوں کے درمیان ظاہر ہو۔ اصطلاحاً مشہور سے مراد وہ حدیث، وہ متن جس کو کم سے کم ہر طبقے میں 3 راوی روایت کریں، اور 3 سے لے کر 10 تک عدد ہو سکتا ہے کم سے کم۔ جیسے ہم نے ایک راجح قول کے مطابق کیا پڑھا تھا کہ کم سے کم 10 راوی ہر طبقے میں ہوں، ہر طبقے سے مراد صحابہ کے طبقے میں بھی 10 راوی ہوں کسی ایک حدیث کے لیے، اور دوسرے تابعین کے طبقے میں بھی، تابعین کے بھی طبقے میں، اور اسی طرح باقی جو چین چلتی ہے آگے تک، اتباع تابعین۔ تو اسی طرح ہر طبقے میں اگر 10 راوی ہیں تو اس کو متواتر کہیں گے۔ 10 سے کم ہے راوی، 9 راوی ہیں کسی ایک طبقے میں یا سارے طبقوں میں 9 ہیں،
تو اس کو ہم کہیں گے مشہور، اور 3 یا 3 سے زیادہ، ما رواہ ثلاثۃ فاکثر، یعنی 3، ہر طبقے میں 3 رہ جائیں یا 3 سے زیادہ ہو جائیں اور 10 سے نہ بڑھیں، یعنی 9 ہوں، 3 سے 9 تک ہر طبقے میں تعداد رہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مشہور۔ اس کی مثال یہ حدیث ہے جو کہ امام بخاری اس کو روایت کرتے ہیں اور دیگر بہت سارے جو کتابوں میں اس کو ذکر کیا گیا۔ یہ حدیث مشہور ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو، یعنی دین کے علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ بس ایسے ہی علماء کے دلوں سے اس کو کھینچ لیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیا جائے گا، علماء کی موت ہو جائے گی۔ تو جب کوئی عالم نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ مطلب یہ ہے کہ علماء کو اٹھا لے گا، تو پھر ان کے بعد جاہل لوگ ہوں گے جو لوگوں کو فتویٰ دیں گے بغیر علم کے بعد، یعنی ان کے علم کے بغیر جب وہ فتویٰ دیں گے، علم نہیں ہوگا ان کے پاس، تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ اس حدیث کے متن کا مفہوم ہے۔ اس حدیث کی جو سندیں ہیں وہ ان کی کچھ تقسیم اس طرح ہے، یا اس کا ایک چارٹ جو یہ بنایا گیا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام طبرانی نے، امام احمد نے، امام الخطیب البغدادی نے روایت کیا ہے۔ امام بخاری اس کو ابن ابی اویس کے طریق سے روایت کرتے ہیں، امام مسلم اس کو قتیبہ، امام طبرانی محمد بن عمرو، احمد مسند احمد میں عبداللہ عن ابیہ سے روایت کرتے ہیں، الخطیب البغدادی بکر ابن صدقہ سے روایت کرتے ہیں۔ اب یہ جو 5 کتابوں میں اس کو ذکر کیا گیا، دیکھیں آپ، پہلے طبقے میں، یعنی جو یہ بخاری کے استاذ ہیں ابن ابی اویس، ان کے طبقے میں یہ 5 راوی ہیں۔ ان سے اگلے طبقے میں مالک، جریر، علا، وکی، عبداللہ بن سعید، اگلے طبقے میں بھی 5 لوگ ہیں، 5 راوی ہیں۔ اس سے اگلے طبقے میں بھی 5 راوی ہیں۔ اس سے اگلے طبقے میں 3 راوی رہ جاتے ہیں، یعنی امام عروہ جو ہیں وہ ہشام بن عروہ جو ہیں وہ ان سے بھی روایت کرتے ہیں، موسیٰ بن عقبہ بھی ان سے روایت کرتے ہیں، پھر آگے جا کے ان کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس تیسرے طبقے میں یہ جو ہے راویوں کی تعداد 3 رہ جاتی ہے، لیکن اگر 3 سے کم ہو جائے تو وہ مشہور میں نہیں رہے گا، یعنی کم سے کم 3 ہوں اور زیادہ سے زیادہ 9 ہوں ہر طبقے میں۔ اور اسی طرح اگلے طبقے میں یہ عبداللہ بن عامر سے، ابو ہریرہ سے، زیاد بن لبید، عائشہ رضی اللہ عنہم جمیعاً، ان سے روایت ہے، اور پھر وہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ تو اس کو دیکھیں کہ ہر طبقے میں جو ہے، جو راویوں کی تعداد کسی میں 5 ہے، کسی میں 4 ہے، کسی میں 3 ہے۔ صحابہ کی تعداد 4 ہے اور تابعین کی تعداد 3 ہے، اور اسی طرح تبع تابعین کی تعداد 5 ہے، اور ان کے بعد جو ہیں 5 تعداد یہ چل رہی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن کسی ایک طبقے میں بھی 3 رہ جائے، 3 راوی رہ جائیں تو اس کو مشہور کہیں گے، اور 9 سے زیادہ نہ ہوں۔ تو یہ مشہور کی ایک مثال آپ کے سامنے آ گئی، اور آپ کو اس کا اندازہ ایک لگ گیا ہوگا کہ مشہور حدیث کس کو کہتے ہیں، جس کی اتنی سندیں ہوں۔ اب مشہور کے بعد اگلی جو بحث آتی ہے وہ مستفیض کی ہے، المستفیض۔ یہ مشہور سے ملتا جلتا ہی ہے۔ مستفیض بنیادی طور پر فاضہ سے ہے۔ فاضہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بھر جانا، کسی چیز کا پھیل جانا۔ اصطلاحاً اس سے مراد ہے، اس کے بارے میں 3 اقوال آتے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ مستفیض وہ حدیث ہے جو کہ مشہور کی طرح ہو، یعنی جو ڈیفینیشن مشہور کی ہے نا، کہ جس کے ہر طبقے میں کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 9 راوی ہوں ہر طبقے میں، تو ایسی حدیث کو مشہور کہتے ہیں۔ مستفیض بھی یہی ہے ایک قول کے مطابق۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مستفیض وہ حدیث ہے جس میں ہر طبقے میں راویوں کی تعداد ایک جیسی رہے، یعنی اگر شروع میں 3 راوی ہیں، صحابہ کے طبقے میں 3 راوی ہیں، تو آخر تک یہ تعداد برابر رہے، یعنی ہر طبقے میں 3 رہیں، تو تب یہ حدیث مستفیض کہلائے گی، اور اسی طرح اس کی دیگر تو مختصر الفاظ میں مستفیض سے مراد وہ حدیث ہے جو
مشہور کے مقابل بھی ہو، یعنی مشہور جیسی حدیث کو بھی مستفیض کہا جا سکتا ہے، اور وہ حدیث جس میں شروع سے آخر تک راویوں کی تعداد ایک ہی ہو، یعنی کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 4، زیادہ سے زیادہ 9، یعنی اگر پہلے طبقے میں راوی 3 ہیں تو اسی طرح ہر طبقے میں 3 راوی ہوں، اسی طرح 4 اگر 4 ہیں تو 4 رہیں، تو ایسی حدیث کو مستفیض کہیں گے۔ اب بعض اوقات ایسی حدیث ہوتی ہے کہ وہ اصطلاحی لحاظ سے تو مشہور نہیں ہے، یعنی اس کے جو شروط وغیرہ ہم نے پڑھی ہیں، اس کی جو تعریف ہے اس کے اوپر وہ پوری نہیں اترتی، لیکن اس کے باوجود اس کو کہا جاتا ہے مشہور۔ ایسی حدیث غیر اصطلاحی طور پہ مشہور ہے، یعنی جو لوگوں کے درمیان مشہور ہو گئی ہے، لوگوں کے درمیان اس کی شہرت ہو گئی ہے، یعنی ان میں سے بعض ایسی حدیث ہیں جس کی ایک ہی سند ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مشہور ہے یہ حدیث، یعنی یہ لوگوں کے درمیان مشہور ہے۔ بعض حدیث اس کے علاوہ حدیثیں جو بعض اوقات مشہور کے اس تعریف پر پوری بھی آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کے درمیان بھی مشہور ہونے کے لحاظ سے بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی حدیث کی اصل ہی نہیں ہوتی، کوئی کہیں سے ثابت ہی نہیں ہوتی، اس کے باوجود وہ لوگوں کے درمیان مشہور ہوتی ہے، تو ایسی حدیث کو مشہور غیر اصطلاحی کہا جاتا ہے، المشہور غیر اصطلاحی۔ اور اس کی بھی مختلف اقسام سے آپ تقسیم کر سکتے ہیں، جیسا کہ بعض اہل الحدیث یعنی حدیث کے جو علماء ہیں، محدثین ہیں، ان کے درمیان یہ حدیث مشہور ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنت شہرا بعد الرکوع یدعو علی رعل و ذکوان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ رکوع کے بعد ریل اور ذکوان کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر ان کے لیے بد دعا کی تھی۔ تو یہ حدیث محدثین کے نزدیک مشہور ہے۔ اسی طرح علماء، عوام اور اہل حدیث میں یہ حدیث مشہور ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے باقی مسلمان، دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور سالم رہیں۔ تو اسی طرح کی بعض جو حدیثیں ہیں وہ بعض خاص لوگوں کے ساتھ مشہور ہیں، جیسا کہ فقہاء کے درمیان خاص حدیثیں ہیں جو مشہور ہیں، اسی طرح اصولیین، نحویوں کے نزدیک اور عام لوگوں کے درمیان۔ تو ایسی حدیث جو اصطلاحی لحاظ سے تو مشہور نہیں ہے لیکن ویسے لوگوں کے درمیان مشہور ہو گئی ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے بارے میں بحث کی جائے گی، اگر وہ صحیح ہے تو اس کو مانا جائے گا، اگر غیر صحیح ہے تو اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی اس کو ثابت سمجھا جائے گا، اور نہ ہی اس کو حجت سمجھا جائے گا۔ ان میں سے صحیح بھی ہو سکتی ہیں، حسن بھی ہو سکتی ہیں، ضعیف بھی ہو سکتی ہیں، اور بعض اوقات موضوع، من گھڑت اور اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھگی بھی ہوتی ہیں، معاذ اللہ، لیکن اگر یہ صحیح ہیں تو ان کو ثابت اور حجت شدہ سمجھا جائے گا۔ اب ان جو مشہور اصطلاحی جو حدیثیں ہیں ان کے بارے میں یا ان کے متعلق کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں صرف حدیثیں مشہورہ اکٹھی گئی ہیں، ایسی حدیثیں جن کی کم سے کم ہر طبقے میں 3 راوی ہوں اور زیادہ سے زیادہ 9 راوی ہوں، ایسی کتابیں خاص طور پہ لکھی گئی ہیں، اور بعض ایسی کتابیں جو کہ صرف لوگوں کے درمیان مشہور ہیں، بلکہ کیونکہ مشہور میں زیادہ تر احکام جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، لیکن ادھر جو ذکر کیے گئے ہیں وہ ہیں وہ حدیثیں جو کہ لوگوں کے درمیان مشہور ہیں، یعنی ویسے لوگوں کے درمیان مشہور ہیں، ان میں سے اکثر اوقات کیا ہوتی ہیں جو موضوع اور من گھڑت ہوتی ہیں، اور اکثر اوقات ضعیف ہوتی ہیں۔ تو یہ جو کتابیں انہوں نے ادھر ذکر کی ہیں وہ ہیں وہ حدیثیں جو لوگوں کے درمیان ویسے مشہور ہو گئی ہیں۔ المقاصد الحسنہ فیما اشتہر علی الالسنہ، یہ امام سخاوی رحمہ اللہ نے اس کتاب کو لکھا، اور یہ وہ حدیثیں جو بس لوگوں کے درمیان مشہور ہیں، وہ اصطلاحی مشہور نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ کشف الخفا و مزیل الالباس و مزیل الالباس فیما اشتہر من الحدیث علی السنۃ الناس، اسی طرح تمییز الطیب من الخبیث، یہ جو ساری تینوں کی تینیں حدیث کی کتابیں ہیں، یہ وہ کتابیں ہیں یا ان حدیثوں کے متعلق ہے جو بس لوگوں کے درمیان مشہور ہیں، اصطلاحی نہیں بلکہ غیر اصطلاحی طور پہ وہ مشہور ہیں۔ تو ان حدیثوں کو اکٹھا کیا گیا، اور ان میں سے اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ موضوع اور ضعیف ہوتی ہیں، تو ان کے بارے میں صحیح رائے یہ ہے کہ ان کے اوپر بحث کر لینی چاہیے، ان کے راویوں کے بارے میں ان کی جو حکم ہے اس کو جان لینا چاہیے کہ البتہ کہ آیا یہ صحیح ہیں، ضعیف ہیں، حسن ہیں، قابل حجت ہیں بھی نہیں،
تو اس کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا، اگر ہیں وہ قابل حجت تو ان کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہوگا۔ اگلی جو ڈیفینیشن ہے یا اگلی جو اصطلاح ہے وہ ہے عزیز کی، اور یہ احاد کی اقسام میں سے ہے، اس کو انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔